نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام ارم عادل ہے اور اولڈ اسٹوڈنٹس تو مجھے جانتے ہیں، لیکن نیو اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے اس پلیٹ فارم کے لیے چنا۔ اور میں اپنی جو لیجسلیٹرز ہیں حمیرہ سسٹر اور سفیرہ، ان کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور بہت زیادہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر دے۔ اب ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں، 20واں پارہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہمارا جو 20واں پارہ ہے سورہ نمل سے ہوگا سٹارٹ۔ سورہ نمل کے پچھلے 4 رکوع ہم نے پچھلے پارے میں پڑھے تھے، اور رکوع نمبر 5 ہے جو کہ سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 60 سے 66 تک۔ 20ویں پارے میں ہم سورہ نمل کے آخری 3 رکوع پڑھیں گے، اس کے بعد اس میں ہم مکمل سورہ قصص پڑھیں گے جو کہ 9 رکوع پر مشتمل ہے، اور پھر سورہ عنکبوت کے جو ابتدائی 4 رکوع ہیں وہ بھی ہم اس پارے میں پڑھیں گے۔ سورہ جو النمل ہے اس کا 5واں رکوع سٹارٹ ہوگا، اور اس کا ٹائٹل جو ہے وہ یہ ہوگا کہ کوئی ہے جو ایسا کر سکے۔ اب اس میں جو ہے سٹارٹ میں جو 5واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہمارے سامنے میں آ رہا ہے وہ ہے للکارنے والا انداز۔ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے ہم قرآن پاک میں بہت ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں پر قرآن میں ہمیں رحیم نظر آتا ہے، کہیں پر کریم نظر آتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کا سختی والا انداز ہے۔ تو یہاں پر جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا انداز نظر آ رہا ہے وہ ہے للکارنے والا انداز۔ اللہ تعالیٰ اس انداز میں مشرکین سے دریافت فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے بلند و بالا آسمان بنائے ہیں، وسیع و عریض زمین تخلیق کی ہے، بارش کون برساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے حسین باغات کون اگاتا ہے۔ آیت نمبر 61 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جائے سکون و راحت بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے، اور زمین میں جو نہریں ہیں وہ کس نے بہائی ہیں۔ بوجھل جو پہاڑ ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس رکھا ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھنے کے لیے جو ہے یہ وزنی پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بنائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش ہے اس کو روکنے کا انتظام کس نے کیا ہے۔ سورہ رحمان میں بھی ہم نے اس آیت کو جو ہے ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور نمکین پانی میں ایک آڑ بنا دی ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں ملا سکتا۔ آیت نمبر 62 میں بھی سوالیہ انداز ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو دکھ درد کے ماروں کی فریادیں سنتا ہے، اور کون ہے جو ان کی مشکلات آسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر انسان کو جس کو کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی دکھ ہے، وہ اس کی سنتا ہے، اور اس کی تمام تر جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دور کرتا ہے۔ آیت نمبر 63 میں ہے کہ سمندر میں، خشکی کے سفر میں جب کوئی بھی انسان سفر کرتا ہے تو وہاں پر جو قدرتی علامات ہیں سمت کو پہچاننے والی، ان میں ندی نالے ہیں، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، ستارے ہیں، یہ سب کس نے پیدا کیے ہیں۔ اب یہ آج کل کے دور میں تو ہمارے پاس بہت سارے میپس ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کے گیجٹ آ گئے ہیں جن سے ہم اپنے سمت کا تعین کرتے ہیں، لیکن پہلے انسانوں کے پاس جو ہے سمت کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اس کے پاس جو ہے یہ قدرتی نشانیاں تھیں، علامات تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ پہاڑوں کی مدد سے وہ راستے پہچانتا تھا، جنگلات ہیں یا ستاروں کی مدد سے بھی سمت کا تعین کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بارش کی آمد سے قبل جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیجتا ہے جن سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب کیسا موسم ہوگا۔ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں تو انسان جو ہے وہ اس سے جان لیتا ہے کہ اب بارش ہوگی یا اب کیسا موسم ہوگا۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ ہی نشانیاں جو ہے وہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور سوال ہے کہ کائنات کی ہر شے کو کس نے پیدا کیا ہے، اور دوبارہ قدرت جو ہے وہ کون رکھتا ہے کہ وہ تخلیق کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے آسمانوں زمین میں جو ہے رزق پیدا کرنے والا۔ اور 64 آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا
اگر کوئی اور معبود ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ آپ وسلم سے جو ہے وہ اعتراضات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اور معبود ہیں تو وہ لے آؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ، تاکہ جو ہے میں ان پر جو ہے ایمان لے آؤں اور ان کی پیروی کروں۔ آیت نمبر 65 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو کہ غیب کا علم رکھتا ہو۔ اس کے بعد ہمارا رکو نمبر 2 سٹارٹ ہوتا ہے، آیت نمبر 27 سے 82 تک۔ اب اس میں جو ہے اس کا ٹائٹل ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے مثال عظمت۔ یہ جو چھٹا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کفار سے کہ اگر قیامت آنے والی ہے، سوری، کفار جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر قیامت آنے والی ہے تو وہ کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ قیامت جو ہے وہ تو بہت جلد واقع ہونے والی ہے، البتہ اگر تم غور کرو، تمہارے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو تم دیکھو، جو اب تک جن لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، جنہوں نے حق کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا۔ آیت نمبر 74 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، جو تمہارے سینوں میں ہے، اور جو بھی تم جانتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب جانتا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی ہدایت کے لیے اور رحمت کے لیے کتاب دی وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا اور اس کو ہماری ہدایت کے حصول کے لیے دیا، لیکن ہم نے لوگوں نے جو اکثریت ہے وہ اس کی ناشکری کرتی ہے۔ آیت نمبر 76 میں ہے کہ اس کتاب میں جو ہے وہ تمام معاملات ہیں اور تمام جو حقیقت ہے وہ سب واضح کر دی، اور ان تمام باتوں کا ذکر ہے جن میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا تھا، انہوں نے نبیوں کا اختلاف کیا، انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 79 سے 81 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ پر ہی توکل کریں، آپ کے ذمے تو صرف حق کو واضح کرنا ہے، اور جو آپ وسلم کی بات نہیں سنتے ان کو جو ہے یہاں پر مردوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ جس طرح اس طرح بہرے بن گئے ہیں جیسے کہ مردے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ سنتے ہیں، اور اسی طرح اندھوں کی بھی مثال دی گئی کہ نہ ہی آپ اندھوں کو کبھی بھی سیدھی راہ پر لے کر آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 67 سے سوری آیت نمبر 80 میں آتا ہے، 82 میں، کہ اس کتاب میں اب ہمیں جو ہے قرآن پاک ہمیں قرب قیامت کے جو آثار ہیں وہ بھی ہمیں بتاتی ہے، قیامت کے قریب جو نشانیاں ہوں گی اور جو بھی ظہور ہوں گے ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اس آیت میں ایک جانور کا ذکر ہے جو کہ دابۃ الارض اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جانور ہوگا جو کہ انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا، اور نبی کریم نے جو بھی تعلیمات دیں ان حقائق کو جو ہے وہ بیان کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا، اور اس کا ظہور اس لیے ہوگا کہ آخر جو ہے دور ہوگا، قیامت کے قریب قریب کے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو جو ہے وہ تمام کرنے کے لیے اس کو یہاں پر بھیجے گا تاکہ ان تمام لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، اور آخر میں بھی ان پر جو ہے وہ نشانی بھیجی گئی کہ اگر اس پر بھی ابھی ایمان لے آئیں گے تو شاید ان کی کوئی بخشش ہو جائے۔ رکو نمبر 7 ہے، آیت نمبر 83 سے 93 تک، اور یہ جو ہے اس صورت کی کنکلوژن ہوگی یہاں پر، اور اس کا ٹائٹل ہوگا کہ جیسا عمل کوئی بھی انسان کرتا ہے اس کا ویسا ہی انجام ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کی جو تعلیمات ہیں جنہوں نے جھٹلا دی، حق کو جھٹلا دیا، ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے میری جو واضح آیات تھیں، واضح حکم تھا، ان کو کیوں جھٹلایا؟ اب آیت نمبر 85 میں ہے کہ وہ اب شرمندہ ہوں گے کیونکہ حق تو ان کے سامنے آ گیا اور وہ واضح ہو گیا، لیکن ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ 86 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا جو ہے وہ اس میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا اور رات کو بنایا، دن کو اس نے روشن بنایا، رات کو اس نے آرام کے لیے بنایا، تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ نشانیاں ہیں یہ ہمارے لیے دن اور رات کی صورت میں بھی ہیں۔ آیت نمبر 87 میں ہے کہ روز قیامت کی ہی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ روز قیامت جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا اور اس کی آواز ایسی ہیبت ناک ہوگی کہ تمام مخلوقات پر جو ہے وہ لرزہ طاری ہو جائے گا، اور وہ سب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 89 میں بیان کیا گیا کہ جو بھی انسان جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا ہی اجر ملے گا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس سے ایک ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا۔ اور یہاں پر یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ ایک نہیں دے گا، بلکہ ایک نیکی کا اجر اپنی رحمت کے حساب سے کئی گنا تک بڑھا کر دے گا۔ اور آیت نمبر 90 میں ہے کہ اگر کوئی بدنصیب برائیاں لے کر آئے گا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا،
اور یہ کتنی جو ہے ہمارے لیے یہاں پر خطرناک یہ بات ہے، کس طرح اس کو ڈالا جائے گا جہنم میں، اوندھے منہ، یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ اوندھے منہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 91 میں ہے کہ نبی کریم ہر صورت ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ نبی کریم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ واضح کر دیں کہ میں تو صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، میں اللہ ہی کے فرما بردار لوگوں میں ہوں اور میں انہی میں شامل ہوں اور انہی کی اللہ ہی کی پیروی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ آیت نمبر 92 میں ہے، اور جو یہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کا پہنچا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بہترین بدلہ دے گا، اور اگر کوئی یہ دعوت قبول نہیں کرتا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور 93 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ایسی نشانیاں بھی دکھا دے گا کہ جس سے وہ سب سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ برحق ہے، اور نبی جو ہیں وہ صرف اور صرف خبردار ہی کرنے کے لیے ہیں، باقی کسی کے اعمال کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں آتی۔ اس کے بعد ہماری سورہ قصص سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ قصص بھی ایک بہت پیاری صورت ہے، اس میں ہمیں جو ہے بہت سارے ہمارے سیکھنے کی جو ہیں پوائنٹس ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ قصص سے مراد ہے قصے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں جو ہمیں اس میں بیان ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے واقعات جو ہیں وہ اس میں بیان ہوتے ہیں۔ اب اس کا جو آغاز ہے سورت کا وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس کا جو پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کیے گئے، ان کو اس کے بارے میں بتایا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے نہیں جانتے تھے، اس وقت وہ وہاں نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی قوموں کے احوال جو ہیں وہ وحی کے ذریعے بتائے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں آیت نمبر 4 میں جو ہے ذکر ہے کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، انتہائی ظالم تھا، اور اس نے اپنی قوم پر جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کیا تھا۔ اس نے جو مصر کی عوام تھی اس کو دو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو یونٹی ہے متحد ہونے میں ہی مضبوطی ہے، اب جب آپس میں لڑوانا ہے تو آپ ان کو بانٹ دیں۔ اب انہوں نے دو گروہوں میں بانٹ دیا۔ اب دو گروہوں میں کون تھے؟ ایک تو قوم تھی قبطی قوم جو کہ حاکم تھی، اور دوسری قوم تھی بنی اسرائیل کی قوم جو کہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی، ان کو اس نے محکوم بنا رکھا تھا۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے، اب یہ بات بھی ہمارے سامنے جو ہے بہت کلیئر ہے کہ کسی بھی قوم سے اگر کوئی بھی لیڈر بنتا ہے تو وہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ ایک طرح سے فیور کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہے ذکر کہ یذبح ابناءکم، یعنی وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، اور ویستحیی نساءہم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس کے لیے اب دو طرح کی تفسیر جو ہے مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو قوت نہیں دینا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ طاقت حاصل کریں، ان کی جو افرادی قوت ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اور دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ بیان ہوتی ہے کہ فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا، اس میں اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کہ اس کی سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے کہیں بھی لڑکا تو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست جو ہے وہ تدبیر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ وہ جو مظلوم قوم، اس وقت بنی اسرائیل جو ہے مظلوم قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس پر احسان کرے، ان کو زمین میں وارث بنائے اور ان کو جو ہے وہ تمکن عطا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی تدبیر کا جو مظہر ہے وہ اللہ نے چاہا کہ فرعون کو بھی دکھا دے اور اس پر واضح کر دے جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ یہاں پر فرعون کا بھی ذکر ہے، اس کے لشکر کا ذکر ہے، اور حامان کا بھی ذکر ہے، حامان جو کہ اس کا وزیر تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آیت نمبر 7 میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی والدہ کو رہنمائی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دودھ پلاتی رہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی، پیغمبر نہیں تھی، بلکہ عورتوں کی طرف جو ہے ایسا کوئی سلسلہ پیغمبری کا نہیں تھا، تو ان کو جو ہے وہ جسٹ الہام ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ ان کو جو ہے دودھ پلاتی رہو۔ یہاں پر اس لیے ذکر ہے، ظاہر ہے شیر خوار بچہ ہے، اس کی خوراک کے لیے اس کا جو ہے وہ دودھ ہی ہے، تو اس لیے یہاں پر ذکر ہے کہ ان کو دودھ پلاتی رہو، اور جب خطرہ ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا۔ اب یہاں پر دریا میں ڈال دینا ہے، مفسرین اس کو کوئی تابوت بھی کہتا ہے، کوئی اس کو لکڑی کا تختہ بھی کہتا ہے۔ جب ان کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے یہی کام کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام سے بتایا تھا، دریا میں انہوں نے ڈال دیا۔
اب دریا میں جب ان کو ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر تھی یہاں پر، جو اللہ کا فیصلہ تھا اس کے مطابق وہ جو تابوت تھا یا کوئی بھی لکڑی کا تختہ تھا، اس میں بہتا ہوا جو ہے نا وہ فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ اور جب فرعون کے باغ میں وہ پہنچا ہے تو فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک لڑکا ہے۔ اب آیت نمبر جو 9 ہے اس میں ذکر ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کا، جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ اب یہ جو حضرت آسیہ کا نام ہے یہ یہاں پر قرآن میں تو مینشن نہیں ہے، لیکن ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی کا نام حضرت آسیہ علیہ السلام سے تھا، حضرت آسیہ علیہ السلام تھا۔ انہوں نے کہا فرعون سے کہ اس کو قتل نہ کرو، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو۔ تو آیت نمبر 10 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا جو دل ہے وہ مضبوط کر دیا، نہیں تو وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھتی۔ ظاہر ہے ایک شیرخوار بچہ ہے، ایک ماں کا اگر آپ تصور کریں ماں کی ممتا کا، کہ اس نے کس دل سے اپنے چھوٹے بچے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ممتا کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی تسلی کے باوجود ایک انسانی ایک جبلت ہے، ایک ممتا کا ذکر ہے کہ پھر بھی ان کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا۔ اور یوں اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہے اس کا تمام تر سلسلہ فرعون کے ہی خاندان میں کر دیا، جو کہ شاہی خاندان تھا اور بادشاہی تھا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات بھی ذکر ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہوا، پھر اب یہاں پر آگے ان کی ہمشیرہ کا بھی ذکر ہے، ان کی بہن کا۔ اب حضرت جو موسیٰ کو جب انہوں نے اٹھا لیا تو ان کی جو بہن ہے وہ بھی ان کے ساتھ چلتے چلتے اس کے فرعون کے جو ہے محل تک پہنچ گئی تھی۔ اب یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی ملنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی تدبیر کی، یعنی حضرت موسیٰ کی بہن کو ان کے پیچھے پیچھے بھیجا۔ یعنی انسان جو ہے اللہ پر بھی توکل رکھے، لیکن اپنی تدبیر جو ہے وہ بھی اس کو ساتھ ساتھ رکھنی چاہیے اور نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آیت نمبر 12 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے لے لیا، اڈاپٹ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تمام جو عورتوں کے جو دودھ ہیں وہ حرام کر دیے تھے، انہوں نے کسی کا بھی دودھ قبول نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ پریشانی ہوگی وہاں پر۔ اب ان کی جو ہمشیرہ جو ساتھ ساتھ تھی انہوں نے جو ہے وہ آگے آئیں اور انہوں نے ایک آفر دی کہ بھئی میں ایسی خاتون کو لا سکتی ہوں جو کہ حضرت موسیٰ کو دودھ بھی پلائیں گی اور پوری ذمہ داری سے ان کی دیکھ بھال بھی کریں گی۔ اور آیت نمبر 13 میں ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ کی پرورش ان کی والدہ کی نگرانی میں کرانے کی تدبیر فرما دی۔ اور یوں جو ہے ہم پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا، اور اللہ تعالیٰ بے شک اپنے وعدے کا سچا ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 2 آتا ہے، آیت نمبر 14 سے 21 تک، اور اس کی ہیڈنگ ہے حضرت موسیٰ مدین میں۔ اب آیت نمبر 14 میں جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بلوغت کی عمر کو پہنچے، یعنی وہ جوان ہو گئے، تو وہ ایک ماشاءاللہ مضبوط اور تندرست و توانا شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت بھی عطا کی تھی، اس سے بھی نوازا ہوا تھا۔ اور یہ جو علم و حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے اس کو شروع سے ہی اس کی نیچر میں جو ہے علم و حکمت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نواز دیتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں ہے کہ ایک روز وہ شہر میں داخل ہوئے، اس وقت جب سو رہے تھے سب، تو آپ نے کیا دیکھا کہ فرعون کی قوم کا جو ایک آدمی ہے، یعنی جو ایک قبطی تھا، وہ ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ اب جو اسرائیلی تھا اس نے آپ کو دیکھا اور آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ویسے تو ظاہر ہے فرعون کے محل میں رہ رہے تھے، تو قبطی اپنا جو ہے ان کا بنتا تھا ساتھی، وہ اس کی حمایت کرتے، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ دیا، اور اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے جب پکارا تو آپ نے اس قبطی کو جو ہے وہ اس تشدد سے ہٹانے کے لیے جب اس کو ہٹایا اور اس کو گھونسا رسید کیا، تو آپ کا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، لیکن ایک تندرست اور توانا شخص تھے، تو آپ کا جو گھونسا ہے اس کی ضرب ایسی مضبوط ثابت ہوئی کہ وہ قبطی جو ہے وہ گر گیا اور مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بہت زیادہ ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی۔ آیت نمبر 16 میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کی التجا کی، ان کو شرمندگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مغفرت مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور آیت نمبر 17 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب کے ذریعے یا کسی الہام کے ذریعے جو بخشش ہے اس کی بشارت دے دی، کیونکہ اب تک ان پر جو ہے وہ نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کے ذریعے بشارت دی، اور وہ جو ہے جب یہ قتل ہو گیا تو اس کی جو خبر ہے وہ فرعون تک پہنچی۔ آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ہے کہ فرعون تک بھی اس کی خبر پہنچ چکی تھی، ظاہر ہے کہ یہ ہوا، اور حضرت موسیٰ سے اس نے انتقام لینے کا بھی فیصلہ کیا۔ اب آیت نمبر 18 میں جو ہے یہ بھی بیان ہے کہ حضرت موسیٰ خوفزدہ تھے، ان سے ظاہر ہے ایک قتل ہو گیا تھا، تو ڈر تو ایک نیچرل چیز ہے۔ اب وہ خوفزدہ تھے، اگلی صبح جو ہے وہ پھر ڈرتے ڈرتے جب نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص جو ہے نا وہ پھر کسی سے الجھا ہوا تھا۔ اب اس نے پھر سے مدد مانگی آپ سے، تو آپ نے ان کو صرف لڑائی سے روکنے کے لیے جب اس آدمی کو پکڑنا چاہا تو اس نے ایک دم زور سے بولنا شروع کیا کہ بھی موسیٰ، کیا تم بھی مجھے قتل کرنا ہے؟ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل اس کو مار ڈالا تھا؟ تو وہ اور زیادہ ڈر گئے۔ اب آپ نے اللہ سے عافیت کی بھی دعا کی، اور 20ویں آیت میں ہے کہ جو ایک شخص ہے اس وقت بھاگتا ہوا آیا حضرت موسیٰ کے پاس، جو کہ حضرت موسیٰ کا ہمدرد تھا۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو قتل کر دیں۔ رکو نمبر 3 اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، آیت نمبر 22 سے 28 تک، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک عاجزانہ دعا اور اس کی قبولیت۔ اس میں بہت پیاری دعا کا ذکر ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو آگے بتاتی ہوں، اس کو اپنی زندگیوں میں بھی شامل کریں گے۔ آیت نمبر 22 میں ہے کہ اس میں اللہ پر جو ہے وہ توکل نظر آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے عافیت کی دعا کی تو آپ جو ہے ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ایک شخص جو کہ شاہانہ زندگی گزار چکا ہے بادشاہ کے محل میں، وہ انجان جو ہے وہ راستوں کی طرف چل پڑا، اور کس پر توکل کرتے ہوئے؟ اللہ پر یقین کیا، اور کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ آیت نمبر 23 میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کے ایک گھاٹ پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اب وہاں پر جب وہ پہنچے ہیں اپنے بے سر و سامانی کی حالت میں، تو انہوں نے وہاں پر کیا منظر دیکھا کہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں جو کہ ایک طرف کھڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ان لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں کافی، اور گھر پر کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ یہ ذمہ داری پوری کرے، اور ہمیں ہی اپنی بکریوں کو چرانے کی، پانی پلانے کی ذمہ داری پوری کرنی پڑتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک تندرست اور توانا تھے، اور غیرت مند بھی تھے، ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جو لڑکیاں ہیں وہ پیچھے رہیں۔ انہوں نے پہلے چرواہوں کو ہٹایا وہاں سے، اور ان لڑکیوں کی جو بکریاں ہیں ان کو پانی پلایا، اور پھر اس کے بعد ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ آیت نمبر 24 ہے۔ اب یہاں پر وہ جب بیٹھ گئے آ کر، وہ لڑکیاں چلی گئیں اپنی بکریوں کو لے کر۔ اب آپ یہاں پر ایک پردیسی کی آپ ایک کنڈیشن کو فیل کریں کہ وہ ایک بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، اور پردیس میں بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے التجا کی، اور بہت پیاری دعا انہوں نے یہاں پر پڑھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، تو جو خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں، اور بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں ہر اس خیر کے لیے جو وہ کسی کو بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آیت نمبر 25 ہے کہ جو لڑکیاں جن کے ساتھ انہوں نے یہ بہترین سلوک کیا تھا، بھلائی کا معاملہ کیا تھا، ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اب یہاں پر قرآن میں جو الفاظ بیان کیے گئے اس لڑکی کے بارے میں کہ وہ انتہائی شرم و حیا کے ساتھ آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں خواتین کی جو یہ صفت ہے شرم و حیا والی، اس کو بھی واضح کر کے بیان کر دیا، یعنی ایک عورت جو ہے اس کی خوبصورتی اس کی شرم و حیا میں ہی ہے۔ آیت نمبر 26 میں ہے کہ اچھا اس لڑکی نے، جو لڑکی شرماتی ہوئی آئی تھی، اس نے کہا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ گئے اور ان کے والد کے پاس پہنچے اور ان کو اپنی پوری داستان سنائی۔ اب انہوں نے جو ہے، ان کے والد نے، جو لڑکیوں کے والد تھے، انہوں نے آپ کو تسلی دی اور اطمینان دیا کہ آپ جو ہیں یہاں پر محفوظ ہیں، یہاں پر کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ آیت نمبر 26 میں ہے کہ ان میں سے جو ایک بیٹی تھی، اس نے اپنے والد سے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کو ملازم رکھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے ملازم کو جس طرح کام کاج میں ماہر، تندرست ہونا چاہیے، مضبوط ہو، وہ ویسے ہی تھے، ایماندار ہونا چاہیے، وہ ایماندار بھی تھے، تو کیوں نہ ہم ان کو ملازم رکھ لیں۔ چنانچہ ان کے والد نے ان کی یہ بھی بات سنی، اور پھر حضرت موسیٰ کو انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ اگر آپ 8 یا 10 سال تک ہماری بکریوں کی دیکھ بھال کریں تو نہ صرف ہم آپ کو رہائش دیں گے بلکہ ایک بچی کا نکاح بھی آپ سے کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے ان کی جو یہ آفر ہے وہ قبول کر لی۔ اب رکو نمبر 4 یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، آیت نمبر 29 سے 42 تک۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر جو ہے 29 میں ذکر ہے، چوتھا رکوع، کہ جب انہوں نے اپنی مدت پوری کر لی، وہاں پر جو بھی انہوں نے ان لڑکیوں کے والد کے ساتھ عہد ہوا تھا اس کو پورا کیا، اور اس کے بعد اب ان کا ارادہ ہوا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب اپنا جو ہے وہ پرانا جو ان کا علاقہ ہے وہاں پر جایا جائے، مصر میں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا، اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ آیت نمبر 30 میں ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو کوہ طور کے پہاڑ کے پاس تھے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، دور سے کہیں دیکھا، اپنے گھر والوں کو انہوں نے وہیں پر روکا تو کہا کہ تم یہاں پر رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ شاید ہمیں وہاں سے جو ہے کوئی راستے کے متعلق معلومات مل جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ نہیں آگ ہی ہوئی تو میں کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ گرمی حاصل کر سکیں۔ آیت نمبر 31 میں ہے جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں سے آواز سنی، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ کلام کیا اور ان کی آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر کے دوران ہی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک معجزہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں، تو انہوں نے جب وہ لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ سام بن گیا۔ آپ ظاہر ہے ایک عام آدمی تھے، ایک دم سے آپ ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آگے آؤ، ڈرو نہیں، تم امان میں رہو گے۔ اسی طرح جو ہے آپ کا عصا جو ہے وہ زمین پر ڈالتی سانپ کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کو ایک اور جو معجزہ دیا وہ یہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ چمکتا ہوا برآمد ہوتا ہے، جس کو ید بیضا بھی کہتے ہیں۔ اب انہیں حکم دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معجزات دے دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف جائیں، کیونکہ وہ مشرک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب ان کو توحید کی دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مجھے کہیں قتل ہی نہ کر دیں، کیونکہ میں نے تو ان کے جو قوم کا ایک شخص ہے اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو تسلی بھی دی۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بڑے بھائی کی سفارش کی کہ ان کو بھی ان کا مددگار بنا دے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی اور ان کے بھائی کے ذریعے ان کے جو بازو ہیں وہ مضبوط کیے۔ اب یہاں پر ہے اگلی آیت 36 سے 39 تک کا آنورڈز ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو، یعنی فرعون کے دربار میں وہ پہنچا اور وہاں پر اس نے جو تمام معجزات تھے وہ ان کو دکھائے تو انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا، حق کو جھٹلا دیا، اور جو بھی آپ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے تھے ان کو جادو قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی ان کو سزا دی، کیونکہ فرعون نے تکبر کیا اور اس کے لشکر نے بھی کیا۔ اور آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے؟ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کی جو تمام ڈیٹیل ہے وہ ہم نے پچھلے پارے میں سورہ شعراء کے رکوع میں بھی پڑھی تھی۔ اور آیت نمبر 42 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی لعنت ان کے مقدر میں کر دی اور آخرت میں بھی وہ بری طرح ذلیل کیے جائیں گے۔ اب یہاں رکوع نمبر 4 ہمارا ختم ہوتا ہے اور رکوع نمبر 5 پر ہم آتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 ہمارا آیت نمبر 43 سے 50 تک سٹارٹ ہوگا، اور اس میں گزشتہ جو واقعات ہیں ان کا بیان ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا بھی ثبوت ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورت کے آغاز میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گزشتہ واقعات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، اور یہ جو واقعات ہیں جو آپ ان سے مشرکین مکہ سے بیان کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نہ تو مدین میں موجود تھے نہ ہی کوہ طور کے پاس تھے کہ وہ وہاں پر جو واقعات ہوئے ان کی تفصیل بتاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تمام واقعات کس طرح بتائے؟ وحی کے ذریعے۔ تو یہ تمام جو باتیں تھیں اس پر اگر وہ عقل والے ہوتے تو یقیناً ایمان لے آتے۔ آیت نمبر 47 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بھیجتے اور اگر ان پر کوئی عذاب آ جاتا تو وہ کہتے کہ اے اللہ تو نے تو ہماری طرف کوئی ہدایت ہی نہیں بھیجی، کوئی رسول ہی نہیں بھیجا تو ہم ایمان لے آتے، اگر تو بھیجتا تو ہم ایمان لاتے اور یوں برباد نہ ہوتے۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کی اس سے پہلے ان لوگوں نے ہمیشہ حق کو جھٹایا تھا۔ آیت نمبر 48 میں اس کرتے ہیں کہ ان کو تورات کی طرح جو ہے کتاب کیوں نہیں ملی،
لکھی ہوئی کیوں نہیں ملی؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا تھا وہ سب ان پر کیوں نہیں ہوا؟ یعنی یہ اب اس میں آگے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا اب جو ہے اگر ان کی طرح کے معاملات مل جاتے اس طرح مل جاتی تو کیا اس پر یقین لے آتے؟ یہ تو اس سے پہلے بھی انکار کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ سچے ہیں تو کوئی اور بتا رہا کہ یہ لوگ تو محض اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور یقیناً وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ رکو نمبر 5 یہاں پر ختم ہوتا ہے، رکو نمبر 6 سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 51 سے 60 تک، اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اب آیت نمبر 51 میں ہے کہ مشرکین مکہ کے سامنے جو ہے قرآن حکیم ایک کنٹینیوسلی جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت سے محروم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں کی۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ذکر ہے اہل کتاب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خوش بختی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ ان میں اہل کتاب جو تھے ان میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ دل سے قرآن کو مانتے تھے اور وہ اس پر ایمان بھی لائے، جیسا کہ حبشہ سے جو آنے والے عیسائی تھے انہوں نے جب قرآن سنا تو وہ ایک ہی بار سن کر ایمان لے آئے، کیونکہ جو پہلے والی کتابیں ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو گواہی ہے وہ موجود تھی۔ آیت نمبر 54 55 میں ہے کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو جھٹلایا اور آپ کی توہین کی، لیکن اس کے جواب میں ہمیشہ آپ نے صبر کا اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، آپ نے ان کی ہر برائی کا جواب بھلائی سے دیا۔ اب عیسائی جو ہے کیونکہ وہ نبی کریم کے آنے سے پہلے بھی تمام انبیاء پر، یعنی عیسائیوں میں اب یہ نہیں کہ ہر کوئی برا ہوگا، ان میں اچھے بھی تھے جو کہ تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اب جو بھی جو ہے انبیاء ان سے پہلے گزر چکے تھے وہ ان پر بھی ایمان رکھتے تھے، یعنی وہ مسلمان تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور ان پر وہ ایمان لائے تو گویا کہ وہ دوبارہ مسلمان ہوئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو دوہرے اجر کی بشارت دی ہے۔ آیت نمبر 55 میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ ان کو اس قدر دکھ تھا کہ باہر کے لوگ تو آ کر مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، لیکن ہمارے اپنے جو ہیں مکہ والے وہ اس نعمت سے محروم رہے۔ اب یہ ظاہر ہے انسان ایک اپنے جہاں پر رہتا ہے وہاں سے ایک خاص انسیت اور محبت ہوتی ہے، تو ان کو ظاہر ہے یہ ان کی جو ہے خواہش تھی کہ میرے جو مکہ والے ہیں وہ بھی ایمان حاصل کریں اور اس نعمت سے محروم نہ رہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ آیت نمبر 56 جو ہے وہ خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب ان کے ایمان نہ لانے پر ہے، اور ان کا آپ کو بہت زیادہ صدمہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتے رہے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو تسلی بھی دے رہا ہے کہ آپ کے ذمے صرف حق پہنچانا ہے، اور یہ جو فرض ہے آپ بہت اچھا ادا کر رہے ہیں، کسی کو ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اب آیت نمبر 57 میں ہے کہ مشرکین مکہ ان کو یہ ٹینشن تھی کہ اگر ہم بت پرستی چھوڑ دیں گے تو کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں، ظاہر ہے انہوں نے جو اپنے خود ساختہ معبود بنائے تھے وہ ان کو کس طرح سے چھوڑ دیں جو ان کے آباء و اجداد کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ سوچتے تھے کہ اب خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے ہیں مختلف قبیلوں کے ہیں جو کہ آس پاس مختلف علاقوں میں رہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے پاس آتے تھے سارا سال، کبھی کوئی آ گیا نذرانے پیش کیے اور یہ سب یہ وصول کرتے تھے، یعنی ان کو یہ تھا کہ ہماری جو معیشت ہے وہ اس سے تباہ نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 58 میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی جو مضبوط معیشت ہے اس کی تباہی کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا وہ نہیں رکھتا، تم لوگوں کی جو کاروبار ہیں جو جمے ہوئے کاروبار ہیں، تمہاری جو مضبوط معیشت ہے وہ تم لوگوں کو تباہی سے بچا نہیں سکتی، اللہ چاہے تو تم لوگوں کو ہلاک کر دے۔ آیت نمبر 59 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان پہ اپنی حجت تمام نہیں کر دیتا، اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہلے حق پہنچانے والا رسول بھیجتا ہے، اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر وہ نہیں مانتے تو تب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ آیت نمبر 60 میں بیان کیا کہ دنیا جو ہے اس کا جو بھی سامان ہے وہ صرف وقتی زیب و زینت کے لیے ہے، دنیا کی آرائش کے لیے ہے اور صرف وقتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے اس کی نعمتیں دائمی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں،
اور وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ یقیناً بہت احمق ہیں۔ یہاں پر رکوع ختم ہوتا ہے اور اگلا رکوع آتا ہے، رکوع نمبر 7 آیت نمبر 61 سے 75 تک، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہوگا کہ قیامت کے دن مشرکین کی بے بسی۔ اب اس میں جو رکوع ہے، رکوع نمبر 7، اس میں قیامت کا کچھ ذکر ہے، کچھ اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ کیا حالات ہوں گے۔ اب یہاں پر ایسے لوگ ان کا ذکر ہے جو کہ عارضی دنیا میں تو عیش کر لیتے ہیں، دنیا کے لیے تو بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے دن ان کو آخر گرفتار ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہے۔ آیت نمبر 62 میں ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہے تمہارے وہ خود ساختہ معبود جنہیں تم بڑا با اختیار سمجھتے تھے؟ اب جو معبود ہے جن کو وہ سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ان کو سامنے لے کر آؤ۔ اب 63 میں ہے کہ مشرک جو ہیں وہ اس وقت ندامت میں ہوں گے اور شرمندہ ہوں گے کہ اب ان کے سامنے حق آ چکا، سامنے ان کے آ گیا، واضح ہو چکا ہے، تو وہ اپنے لیڈروں کی طرف اشارہ کریں گے جن کو وہ پوچھتے تھے کہ بھئی ان لوگوں نے جو ہے ہمیں گمراہ کیا۔ اب وہ جو مشرکین جن لوگوں کی طرف اشارہ کریں گے وہ لیڈر، ان میں مختلف لوگ ہوں گے۔ اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں تو کس کس کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان میں مذہبی لوگ ہیں، سیاسی پیشوا ہیں، وہ سب ہوں گے۔ جب ان کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ خود پریشان اور ندامت کے مارے وہ کہیں گے کہ ہم تو خود بھی گمراہ تھے اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ آیت نمبر 64 میں ہے کہ مشرکین سے کہا جائے گا پکارو اپنے معبودوں کو، وہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہ آئے گا، چنانچہ شرک سے توبہ ہی کر لی جائے تو وہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تو بے شک معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 71 سے 74 ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اپنی نشانیوں کو کہ اگر اللہ چاہے تو رات طاری کر دے اور اللہ چاہے تو دن کا اجالا کر دے، اگر ہمیشہ کے لیے اللہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے دن کر دے، تو کوئی ہے جو سکون والی رات لائے، اور اگر وہ رات کر دے تو کوئی ہے جو دن کا اجالا لا سکے۔ یعنی یہاں پر پھر ایک سوالیہ انداز ہے کہ تم لوگ بتاؤ کیا تمہارے یہ معبود جو ہیں خود ساختہ معبود اتنا بھی اختیار رکھتے ہیں کہ اگر میں رات طاری کر دوں تو وہ اس کو دن کا اجالا بنا سکیں؟ تو یقیناً ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 75 میں ہے کہ روز قیامت ہر امت کے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر گواہ بن کر آئیں گے۔ ہر امت کے پر جو رسول بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو پیش کرے گا، اپنی امت پر گواہ بنیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے جو اپنا فرض تھا، جو بھی دعوت تبلیغ کا تھا، توحید کا پہنچانے کا حق تھا، وہ انہوں نے اپنا ادا کیا، اپنے فرض پورے کیے، لیکن جو ہدایت ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب مشرکین جو ہیں ان کے پاس یقیناً کوئی جواز نہ ہوگا، اور ان کے جو خساختہ معبود ہیں وہ بالکل کام نہ آئیں گے۔ نمبر 8 میں 76 سے 82 تک ہے، اور اس میں قارون کا ذکر ہے۔ قارون کا عبرتناک واقعہ ہے، وہ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 76 میں بیان کیا گیا کہ قارون جو ہے وہ ایک شخص تھا جو کہ موسیٰ کی قوم کا تھا، لیکن وہ فرعون کے دربار میں جو ہے وہ کوئی خاص آدمی تھا، اور وہ اپنی اس حیثیت کا فائدہ اٹھا کر بہت ساری اس نے دولت بھی اکٹھی کر رکھی تھی۔ اب یہاں پر ذکر ہے کہ اس کی چابیاں جو ہیں وہ اس قدر تھیں کہ وہ اٹھائی بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے آج کل کے تالے چابی آپ کے ذہن میں آئیں گے، تو آج کل کے تو ظاہر ہے یہ اتنے سے تالے ہیں، اس وقت کا اگر آپ تصور کریں تو وہ بڑے بڑے کوئی دھات کے ان کے تالے ہوں گے، اور ان کو کھولنے کے لیے بڑے بڑے سے اوزار ہوں گے، اور ظاہر بھی کرتا تھا۔ اب جو لوگ تھے جو کہ اس کی قوم کے تھے، نیک لوگ، بھلے لوگ، انہوں نے اس کو نصیحت کی۔ آیت نمبر 77 میں ہے کہ بھئی تم زمین میں تکبر نہ کرو، اتنا دولت جو میں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو لوگوں نے کہا کہ بھئی تم جو دولت اللہ ہے سب کچھ، یہ تو صرف اور صرف میری اپنی ہی بدولت ہے، میری محنت ہے، میرا علم ہے، تو میں جو ہوں جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے اپنی ہی وجہ سے ہے۔
اور وہ جو ہے جانتا نہیں تھا کہ اس سے پہلے والی جو قومیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے، کہ ایک روز وہ اپنی جو ہے اسی طرح پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے مال و دولت کے ساتھ نمودار ہوا، لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کا اتنا جاہ و جلال، تو وہ سب فطرت میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کاش ہمیں بھی اس جیسے خزانے جو ہیں وہ عطا ہوتے۔ آیت نمبر 80 میں ہے کہ جو حقیقت رکھنے والے تھے، اب ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں کچھ تھے جنہوں نے حسرت کی اس کو دیکھ کر، اور کچھ نے کہا کہ بھئی یہ تو دنیا کا صرف مال ہے، اور اصل جو مال ہے، خزانہ ہے، وہ تو آخرت کا ہے، جو آخرت کا جو ثواب ہے اور جو نیکیاں کریں گے ان کو ملے گا، اور وہ ختم ہونے والا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تکبر ہے اس کو سزا دی۔ آیت نمبر 81 میں ہے کہ قارون کو اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہاں اس کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہ تھا، نہ ہی وہ خود کوئی مدد کر سکا۔ اب آیت نمبر 82 میں ہے کہ جو لوگ پہلے اس کے دولت دیکھ کر تمنا کر رہے تھے اس کے جیسا بننے کی، اور حسرت کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی اتنا ہی مال و دولت ہو، اب وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ وہ اس تباہی سے بچ گئے۔ اللہ چاہتا تو وہ ان کو بھی تباہ کر دیتا، دھسا دیتا زمین میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور ان کو بچا لیا۔ اب رکو نمبر 9 ہے، جو کہ سورت کا آخری رکو ہے، آیت نمبر 83 سے 88 تک ہے۔ اس کی ہیڈنگ ہے کہ آخرت میں سرخرو کون ہوگا۔ اب اس آخری جو رکو ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آخرت کا جو اجر اور ثواب ہے وہ کس کے لیے ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ فرعون کی طرح سرکشی کریں، اور نہ ہی ان کے لیے ہے جو قارون کی طرح ہیں، بلکہ آخرت کی زندگی تو صرف اور صرف ان کی ہے جو تقویٰ کرنے والے ہیں، اہل تقویٰ کی زندگی ہے آخرت کی زندگی۔ آیت نمبر 84 میں ہے کہ روز قیامت جو شخص نیکی لایا اسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا۔ اب اس بات کا بھی کئی جگہوں پر ہم نے ذکر کیا، پڑھا کہ ہر شخص جو نیکی کرے گا اسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا، اس کے باوجود ہم ان چیزوں میں بہت پیچھے ہیں۔ اس کے برعکس جو بدنصیب برائی لایا اسے بالکل ویسا ہی بدلہ ملے گا، اور اس کے برعکس جو بھی شخص جو ہے وہ اپنے اعمال نامے میں برائی لایا، جو گناہ لایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق ہی بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 85 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو یہ خوشخبری بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن حکیم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فضل کرم تھا، اللہ تعالیٰ کے ہی فضل کرم سے نبی کریم کو جو ہے نبوت دی گئی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے۔ آیت نمبر 86 سے 88 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت رسالت دی، اپنے خاص فضل سے، اپنے خاص رحم و کرم سے عطا کی، اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو شکر ہے وہ بھی آپ پر بنتا ہے۔ آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے۔ شکر کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہوکر رہیں، اور کافروں کا کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، جیسا کہ کافر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ جو ہیں کچھ ہمارے معبودوں کو مان لیں، کچھ ہم آپ کے معبودوں کو مان لیتے ہیں، یعنی ان کی ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ہم سے سمجھوتا کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے جس کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، اور اللہ ہی کے پاس ہے جو بھی اختیار ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یہاں پر ہماری الحمدللہ سورہ قصص بھی کمپلیٹ ہوتی ہے، اور سورہ قصص میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات دیکھے، فرعون کی تباہی، اس کا تکبر تھا، وہ سب ہم نے دیکھا، اور قارون جو کہ مال و دولت رکھتا تھا اس نے اس پر تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے ہلاک کر دیا۔ سورہ عنکبوت سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے ٹوٹل 7 رکوع ہیں، اور 4 رکوع ہم اس پارے میں پڑھیں گے۔ عنکبوت کے معنی ہے ایک ہشت پایا جانور، یعنی مکڑی، جو کہ جالا بناتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا شکار کرتا ہے۔ اب اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 1 سے 13 تک، اور اس کی جو پہلی آیت ہے وہ بھی حروف مقطعات ہے۔ سورت کے آغاز میں ہی جو انسانوں کو تیار کیا گیا ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات آئیں گی، ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اب صرف اور صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں یہ کافی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے جو ہے آزمانا بھی ہے آپ کی زندگی میں، کسی بھی طرح کی کوئی مشکلات پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر معاملے میں آزماتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اتنی سی کلاس بعض جو ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کتنا کتنا انیکٹیو ہیں اور جوائن کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے لیے اتنا سا ٹائم نکالنا بھی مشکل ہے۔ تو اتنا سا ٹائم اگر ہم دین کے لیے نہیں نکال سکتے اور زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہمیں قرآن جو ہے وہ سمجھنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اسے صرف اور صرف شیلفوں کی زینت بنا دیا؟ اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت ہمارے لیے بنائی، زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو بنایا، تو ہم نے اس کو صرف اور صرف سجانے کے لیے رکھ دیا یا اس کی صرف عربی تلاوت کر لیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ نہیں تو پرانے وقتوں پر تو بہت بڑے بڑے جو مظالم ہیں وہ توڑے گئے، بہت بڑی بڑی آزمائشیں ان کو دی گئیں۔ آیت نمبر 3 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا، یہ دیکھیں یہاں پر بھی ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ابھی بھی آزمائش کرے گا اور ظاہر کر دے گا کہ کون سچا مومن ہے کون جھوٹا۔ پہلے لوگوں پر جو آزمائشیں آئی تھی وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح ان کو گرم تپتی ریت پر لٹایا گیا اور ان کو جو ہے وہ لوہے کے کنگھے ان کے جسم پر پھیرے گئے۔ تو ہم تو صرف اتنی سی ذرا سی چیزوں سے ہی ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ جو لوگ آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر دے گا۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکتے جو بھی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے مومن یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اور وہ اس معین کردہ جو وقت ہے اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے، علیم ہے، انسانوں کے دلوں کا حال جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں، جو بھی وہ چھپا ہے، وہ سب اس پر جو ہے وہ واضح ہے۔ آیت نمبر 6 میں جہاد کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں ذکر ہے ایمان لانے والوں کا، کہ جو بھی شخص ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا، جو بھی انہوں نے برائیاں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ سب مٹا دے گا، اور ان کے جو اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے گا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ انتہائی عاجزی کے ساتھ، محبت فرما برداری کے ساتھ جو ہے سلوک کرنا چاہیے، اور ایک جگہ تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان کو اف تک نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کا جو ہے وہ حکم دیا۔ البتہ ایک چیز سے روکا کہ اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہر چیز پر مقدم ہے اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 9 میں ہے اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو صالحین میں داخل کریں گے۔ آیت نمبر 10 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب سمجھتے ہیں، یعنی لوگوں کو اگر لوگوں کی طرف سے ہی کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ساتھ ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ منافقین کو ظاہر کر کے رہے گا۔ اب آیت نمبر جو 12 سے ہے، 12-13، اس میں بیان کیا گیا کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو سمجھاتے تھے، جو بڑے بوڑھے تھے ان کے وہ اپنے نوجوانوں کو سمجھاتے تھے۔ اب چونکہ اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا، اس کی روشنی پھیل رہی تھی، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں داخل ہو رہے تھے اسلام میں، ان میں نوجوانوں کی بھی تعداد تھی۔ اب جو بڑے بوڑھے تھے ان کو یہ خوف تھا کہ ہمارے نوجوان نیا مذہب اختیار کر رہے ہیں، تو ان کا ایک شوگر کوٹڈ سا جو انداز تھا وہ تھا کہ ہماری بات مانو، محمد کی بات نہ مانو، ہمارے راستے پر چلو۔ اور وہ ان کو یہ بھی تسلی دیتے تھے کہ اگر ہمارے راستے پر چلنا گناہ ہوا تو ہم یہ گناہ جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے سر لے لیں گے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ روز قیامت کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ اپنے سر نہیں لے سکتا، البتہ جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دے گا۔ کتنی سزا؟ دگنی سزا، کیونکہ وہ خود گمراہ تھے اور غلط راستے پر چلتے رہے، حق سامنے آنے کے باوجود انہوں نے جھٹلایا، اس کا وبال بھی ان پر ہوگا، اور انہوں نے دوسروں کو جو گمراہ کیا اس کا عذاب بھی انہیں جھیلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور سیدھے راستے پر چلانے کی بھی توفیق دے۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 22 تک۔ اس کی بندگی کرو جو رزق دیتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا رکوع ہے اس میں آیت نمبر 14 میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی زندگی کتنی تھی۔ ایگزیکٹ ہمیں فگر بھی پتہ چل گیا، 950 برس تک کی انہوں نے زندگی پائی، اور اتنا لمبا عرصہ تقریباً 1 صدی بن جاتا ہے، انہوں نے صبر سے، انتہائی صبر اور استقامت سے اپنی قوم کو
دعوت دی، حق کی دعوت دی، تبلیغ کی دعوت دی ہے، اور جو ان کی قوم تھی انہوں نے جو ہے ان کی دعوت کو جھٹلایا، اکثریت نے ان کو جھٹلایا، اور بہت کم لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ یعنی ان کی ایک آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا کہ اتنی عمر انہوں نے تبلیغ کرتے رہے لیکن مایوس نہیں ہوئے، اور جتنے تھوڑے سے لوگ تھے ان کے جو ایمان لائے تھے ان کو اپنے ساتھ لیا، اور اللہ نے جنہوں نے آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے کہا کہ اس اللہ کی بندگی کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ وہ ایک ہی ہے، واحد ہے۔ تم البتہ جس کی بندگی کر رہے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تم نے بالآخر اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 18 میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے ذمے تو صرف اور صرف حق پہنچا دینا ہے، اور تم سے پہلے بھی ایسی قومیں تھیں جو کہ رسولوں کو جھلا چکی تھیں۔ آیت نمبر 20، اور زمین میں اگر وہ دیکھیں بہت سی نشانیاں ان کو نظر آئیں گی اور پھر بھی وہ جو ہے قدرت نہیں دیکھتے اور ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 21 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا اس پر رحم کرے گا، رحمت سے بھی مایوس ہوں گے اور دردناک عذاب سے بھی دوچار ہوں گے۔ رکو نمبر 2 بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ رکو نمبر 3 ہے آیت نمبر 23 سے 30 تک۔ اور باطل پر جو اڑے رہنے کا سبب اس میں بتایا گیا۔ آیت نمبر کی دعوت دی تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، اور پھر اس کے جرم میں، اپنے مذہب کی تبلیغ کے جرم میں ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور ان کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا آیت نمبر 5 میں کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مٹی کے جو بنائے ہوئے بت ہیں جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ تمہارے کس کام آئیں گے، جبکہ قیامت کے دن تم ان کا انکار جو ہے وہ خود ہی کر دو گے۔ روز قیامت تم لوگ پھر ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار دو گے، وہاں پر تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تب کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 26 میں ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب کوئی بھی ان کی جو ہے وہ قبول نہیں کر رہا ان کی دعوت کو، اور تبلیغ کا جو ہے وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور اس قوم سے کسی بھلائی کی کوئی توقع نہیں، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت فرما لی۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئے تھے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ پھر یہاں پر اولادوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں نبوت دی، جن میں حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بھی نبوت کو رکھا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر ہے آیت نمبر 28 میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوم کی طرف بھیجا جو کہ ایسا فعل کرتے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم جنس پرستی جو ہے اس جیسے کبھی فعل کا ارتکاب کیا، اور آیت نمبر 29 میں ہے حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس برے فعل سے روکا کہ تم لوگ غلط کام کرتے ہو، تو وہ بجائے یہ کہ شرمندہ ہوتی اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اکڑ گئی کہ بھئی اگر ایسا ہے اور غلط ہے تو ٹھیک ہے، لے آؤ ہم پر عذاب۔ اور یہ ہر قوم جو ہے وہ اپنے نبیوں سے عذاب کا جو ہے مطالبہ بھی کرتی تھی، تو اسی طرح انہوں نے بھی عذاب کا مطالبہ کیا کہ اگر ایسا ہے تو لے آؤ عذاب کوئی ہم پر۔ تو اس پر آپ جو ہے وہ رنجیدہ ہو گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار میری مدد فرما اس قوم کے خلاف۔ جو ہے رکو نمبر 4 سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 31 سے 44 تک، یعنی 31 سے 44۔ اس میں شرک کی حقیقت بیان کی گئی، مکڑی کے جال سے اس دنیا کو تشبیہ دی گئی، شرک کو تشبیہ دی گئی۔ آیت نمبر 31 میں ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مدد کی، اس قوم کی خلاف دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے پہلے اور ان سے کہا کہ ہم اس قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔
حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ بھئی حضرت لوط بھی اسی قوم میں ہیں، تو فرشتوں نے ان کو تسلی دی کہ حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے، مگر ان کی جو بیوی ہے اس کو ہم نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ آیت نمبر 33 میں ہے، جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ پریشان ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ انسانی شکل میں تھے، وہ پریشان ہوئے کہ یہ کون سے شخص ہیں اجنبی جو میرے پاس آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ان کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو آپ کو نجات دینے آئے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں انہوں نے کہا کہ ہم بستی والوں پر عذاب نازل کریں گے، اور آیت نمبر 35 میں ہے کہ اس بستی پر جب عذاب نازل کر دیا گیا تو وہ بستی جو ہے پوری کھنڈرات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، لیکن یہ نشانی صرف ان کے لیے ہے جو کہ عقل رکھتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا اور دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کو بھی زلزلے نے آ پکڑا۔ پھر قوم عاد، قوم سمود کا ذکر ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ اسی طرح قارون، فرعون، حامان، ان سب کی بھی پکڑ ہوئی۔ یعنی یہاں پر جو ہے، جو چوتھا رکوع ہے، یہاں پر مجرم قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان پر عذاب کا ذکر ہے۔ ان میں کون کون سی قومیں آ گئیں؟ قوم لوط، اصحاب مدین، قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون۔ پھر اس کے بعد ان قوموں پر جو آنے والے عذاب تھے وہ بیان کیے گئے کہ کس طرح سے کس کس پر جو ہے وہ کیسے عذاب آئے۔ تیز آندھی بھی آئی قوم لوط پر، جو کنکریاں برسائی گئیں، پھر زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا، زمین میں دھسایا گیا جیسے کہ قارون کو کیا گیا تھا، پھر طوفان یا سمندر میں غرق کر دیا جیسے کہ قوم نوح اور آل فرعون کو تباہ کیا گیا۔ اور ان تمام کا جرم کیا تھا کہ یہ شرک کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو جو ہے انہوں نے اپنے خود ساختہ معبود بنا لیے تھے، لیکن ان کے جو یہ معبود تھے جو انہوں نے خود بنائے تھے، یہ ان کو اس عذاب سے نہ بچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے یہاں پر مکڑی کے جالے سے جو تشبیہ دی ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو دیگر معبود جو خود بنائے ہوئے ان سے کسی بھی قسم کی امید رکھنا یا ان پر اعتبار کرنا ایسا ہے جیسے مکڑی کا جال بنا لینا، جیسا مکڑی کا جال انتہائی کمزور ہوتا ہے، یعنی ایون کہ بعض اوقات آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، انتہائی کمزور، اور اس پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہے جس پر پورا پورا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور اسی کے اوپر جو یقین ہے وہی پائیدار بھی ہوگا اور اسی کا فائدہ ہوگا۔ اور اس سب میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہیں اہل ایمان کے لیے۔ یہاں پر سورہ عنکبوت جو ہے ہمارے اس کے 4 رکوع پورے ہو گئے ہیں، اور اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائے گا مومنوں کو کہ کون سچا مومن ہے کون جھوٹا ہے، صرف اور صرف زبان کے ذریعے اقرار جو ہے وہ ان کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اور عبادت ہمیں کس کی کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے جو کہ ہمیں رزق دیتا ہے، اور اسی کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جب جھٹلایا گیا تو انہوں نے ہجرت کر لی۔ پھر قوموں کے عذاب کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذابوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ